السلام علیکم میرے پیارے دوستو ایک وقت تھا جب ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ شروع میں لوگ اسے ایک عادل اور سچا انسان کہتے تھے۔ اس کے لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اپنی فوج جمع کی اور ایک ٹاور بنوایا اور اس ٹاور پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تیر چلایا۔ تیر خون میں تر ہو کر واپس زمین پر آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ خون کہاں سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس گمان میں کیوں چھوڑ دیا کہ اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا ہے۔ اس نے ایک بڑا اور طاقتور ایمپائر بنایا جو بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب اسے اور زیادہ طاقت اور کنٹرول ملا تو نمرود نے اپنے اسٹیچو بنوانا شروع کر دیے اور نمرود خود کو خدا کہنے لگا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کی پوجا کریں۔ نمرود دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اس ظالم شخص نے بیبیلون شہر بنوایا اور لوگوں کو تکلیف دینا شروع کیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ نمرود نوح علیہ السلام کے فرزند کی نسل سے تھا۔ وہ حام کا نواسا اور کس کا بیٹا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ حام کے خاندان سے آنے والے لوگ تاریخ کے شروع میں سب سے زیادہ جنگجو اور سخت حکمران ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے انسانی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کی اور کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر، لیبیا، عربیہ اور ہندوستان جیسے ملکوں کی بنیاد بھی رکھی۔ نمرود تاریخ میں ایک بہت ہی طاقتور شخص تھا اور دنیا کا پہلا سب سے بڑا بادشاہ کہلایا۔ اس کی میسوپوٹامیہ کا شمالی علاقہ ہے، وہاں تک فوج کھڑی کی اور بہت سے ملکوں کو ہرا دیا، اور اس نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور لوگوں کو اللہ کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ پرانے عہد نامے میں نمرود کو ایک چالاک، نجومی، بت پرست، شہر بنانے والا اور ظالم حکمران کہا گیا جس نے معصوم بچوں کو قتل کیا اور جنگلی جانوروں پر قابو رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سماج میں اسے اور اس کی بیوی کو خدائی کا مقام دیا گیا اور اس کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ نمرود نے خود کو خدا کہلانے کے بعد ایک بڑا مندر بنوایا جو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت تقریباً 400 سال تک تھی۔ نمرود کے سماج میں بت نہ صرف پوجے جاتے تھے بلکہ لوگ مانتے تھے کہ وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ لوگ ان سے کھانا، شفا اور معافی مانگتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بت زندگی اور موت دے سکتے ہیں اور ہر چیز پر ان کا قابو ہے۔ لوگوں کا آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ بتوں کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں اور سورج کی بھی پوجا کرتے تھے اور سورج کو وہ سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ لوگ بہت سے بت رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بت سب سے بہتر ہے۔ مندر جہاں بت رکھے جاتے تھے وہاں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی ہوتا تھا۔ جو کوئی ان کے عقیدوں یا روایتوں کو نہیں مانتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی، کبھی پتھر مار کر، کبھی ضلع وطن کر کے اور کبھی آگ میں ڈال کر اسے سزا دیا جاتا تھا۔ یہ سماج دوسرے کے عقیدوں کو سیریس نہیں لیتی تھی بلکہ انہیں خطرناک سمجھتی تھی۔ ایک دن کے وقت اس نے خواب میں ایک چمکتی روشنی دیکھی جو آسمان سے اتری اور جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھی۔ نمرود پسینے میں ڈوب گیا اور پریشان ہو کر اٹھا۔ اس نے اپنے بھروسے مند نجومیوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر کرنے کو کہا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ملک میں جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو لوگوں کا مذہب بدل دے گا اور آخر میں نمرود کو قتل کر دے گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سب نے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ چند دنوں میں بہت سے معصوم لڑکوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، لیکن حکم واضح تھا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے شوہر اجر سے کہا
کہ مندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو، اگر لڑکا ہوا تو میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی اور تم اسے نمرود کے سامنے پیش کر دینا تاکہ نمرود کا بھروسہ جیتا جائے۔ یہ صرف ایک چال تھی۔ جب اجر گیا تو والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا۔ چپکے سے انہوں نے ایک غار میں چھپا دیا۔ جب اجر واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ جب بھی اجر گھر سے باہر ہوتے، والدہ غار جاتی اور دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیوں سے دودھ اور شہد پی رہے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے بنا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن غار میں گزارا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور نمرود اپنا خواب بھول گیا۔ ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آ گئے۔ آخر میں اجر کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ اسلامی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں اپنے والد کے بنائے ہوئے بتوں سے تکلیف ہونے لگی۔ اجر مانتے تھے کہ یہ بت خدا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی اس سوچ کو رد کیا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو نیند نہ آئی تو وہ گھر سے باہر نکل کر اس پہاڑ پر گئے جہاں وہ اکثر جاتے تھے، بالکل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح رات کو غار میں رہتے۔ اس رات آسمان بالکل صاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور سیاروں کو دیکھا جن کی لوگ پوجا کرتے تھے اور اس سے وہ بہت اداس ہوئے۔ صبح ہونے پر وہ اپنے والد سے کہنے کے لیے تیار تھے کہ وہ ان چیزوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اجر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود مانتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بحث کرنا شروع کر دیا۔ ان کی قوم چاند، سورج، ستاروں اور بہت سے چیزوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہیں سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے دلائل دیے۔ قرآن میں ایک مثال یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی میں ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ اس بحث میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ آسمان کی یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دکھائی دیتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دوسری چیزیں لے لیتی ہیں۔ ایک اصلی خدا وہ ہوتا ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا اور اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسی کی عبادت کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ نمرود چاہتا تھا کہ اس زمین کے سب لوگ اس کے سامنے جھکیں اور اس کی عبادت کریں۔ اس نے لوگوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا۔ اسی وقت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ظالم نمرود اور اس کی قوم کو اللہ کے احکام سکھا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے دلائل کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے جھوٹے خداؤں پر شک کریں، لیکن سچ بولنے کی قیمت انہیں چکانی پڑی۔ سچ بولنا ہمیشہ مشکل رہا۔ ان کے سچے الفاظ کی وجہ سے لوگوں نے ان کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے۔ یہ جوان شخص جو بے جان بتوں کی پوجا پر سوار اٹھاتا تھا، جو نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے اور نہ کچھ کر سکتے تھے،
پہلا سامنا اپنے والد کے غصے سے ہوا۔ ازر نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور عزت سے کہا وہ اپنے والد کے لیے معافی کی دعا کریں گے اور بت پرستی سے دور رہیں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ کے لیے آگ میں جلے۔ آخر میں اللہ کے یقین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کا گھر چھوڑنا پڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا گھر چھوڑا اور اکیلے ہو گئے، تب بھی انہوں نے اپنی قوم کو چیتاونی دینا نہیں چھوڑا اور انہیں اللہ کی خوبصورتی، طاقت، حکمت اور وحدانیت کے بارے میں سمجھانا چاہتے تھے، لیکن لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ ایک خاص پلان بنایا۔ کالدون قبیلہ سال میں ایک بار تہوار کے لیے شہر چھوڑ کر باہر جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے ایونٹ کا انتظار کیا تاکہ وہ مندر جا سکے بنا کسی کے دیکھے، بنا کسی کے نظر میں آئے۔ مندر میں سونے، تانبے اور لکڑی کے بت موجود تھے۔ جب گلیاں خالی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز کلاڑی لی اور مندر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پتھر اور لکڑی کے بتوں اور ان کے سامنے رکھے کھانے کو دیکھا اور بتوں سے کہا کیا تمہارے سامنے یہ جو کھانا رکھا ہوا ہے تم اسے نہیں کھا سکتے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ بنا کسی ڈر کے انہوں نے کلاڑی اٹھائی اور جھوٹے خداؤں کو توڑنا شروع کیا جو ان کی قوم پوجتی تھی۔ اس کے بعد سب کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کلاڑی اس کے اوپر لٹکا دی۔ جب لوگ تہوار کر کے شام کو اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے خدا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ آخر میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف سب کو بلاتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کے لیے کہتے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا یہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا شاید بڑا بت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسروں کی پوجا کرے، شاید اسے غصہ آ گیا اور اس نے کلاڑی سے ان سبھی بتوں کو توڑ دیا۔ تم خود اس سے پوچھ سکتے ہو، شاید وہ تمہیں بتا دے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ بت پرستوں نے کہا مگر بت تو بول نہیں سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر وہ بت بول نہیں سکتے اور اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے اور تمہاری خواہشات و تمہاری دعاؤں کو کیسے پورا کریں گے؟ کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے دلائل کے ساتھ ان لوگوں کو ہرا دیا۔ قوم کے رہنما اور دینی عالموں کے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں موجود تھا، لیکن ان کے گھمنڈ نے انہیں غلطی قبول کرنے سے روکا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرا دیا، انہیں زنجیر میں باندھا اور نمرود کے واپس آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس آیا تو رہنماؤں نے اسے ایک جوان شخص ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جس نے بت پرستی سے انکار کیا اور ان کے خداؤں کو توڑ دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پہلے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن جب وہ ناکام رہا تو بہت غصے میں آ گیا۔ قرآن میں ان کی ملاقات اور بحث کے بارے میں بتایا گیا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تب نمرود بولا زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو سورج کو مغرب سے مشرق نکال سکتا ہے، اگر تم میں طاقت ہے تو سورج کو نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، نمرود غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے مشوروں کو بلایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک نے جس کا نام ہینون تھا
کہا انہیں بڑی سی آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ تجویز منظور کی گئی اور 1 مہینے تک آگ کے لیے لکڑی جمع کی گئی۔ جہالت اور بیوقوفی میں لوگ اس کام میں خوشی خوشی شامل ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ شخص ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے۔ لکڑی کا ایک پہاڑ جمع کیا گیا۔ جب آگ جلائی گئی تو اس کی لپٹیں آسمان تک اٹھ رہی تھی۔ آگ اتنی گرم تھی کہ پرندے اس کے قریب بھی نہیں اڑ سکتے تھے۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا اور لوگ آگ کے گرد جمع ہو گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیر میں باندھ کر لایا گیا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ کے دوست الخلیل تھے، حالانکہ وہ ایک خطرناک حالت میں تھے۔ بالکل سکون میں تھا، اللہ پر پورا بھروسہ اور ان کے دل میں کوئی ڈر یا پریشانی نہیں تھی۔ فرشتوں نے اللہ سے دعا کی کہ نمرود اور اس کے مشوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ نمرود نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے سے وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر دے گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے سچ میں چیلنج کیا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کا جواب نہیں دے سکا۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی، اس لیے نمرود نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا جائے جو اس نے بنوائی تھی۔ اس وقت آسمان اور زمین کے فرشتے حیران تھے اور بولے، اے ہمارے رب، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اس وقت آسمان اور زمین کے فرشتے حیران تھے اور بولے، اے ہمارے رب، ابراہیم جو تجھے بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ آپ کے نبی ہیں جو تجھے کبھی نہیں بھولتے، ہمیں ان کی مدد کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت دے دی۔ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، ہوا میرے قابو میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو اڑا دوں۔ دوسرا فرشتہ بولا، پانی میرے قابو میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پانی ڈال کر آگ کو بجھا دوں۔ تیسرا فرشتہ بولا، زمین میرے قابو میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو نگل لوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو جواب دیا، دوست اور اس کے محبوب کے درمیان نہ آؤ، جو میرا رب چاہے میں اسے خوشی خوشی قبول کر لوں گا۔ اگر وہ مجھے بچائے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اگر وہ مجھے جلا دے تو یہ میری کمزوریوں کی وجہ سے ہے، میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ جب انہیں منجنیکی میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہتر کرنے والا ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے والے تھے، تبھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھے، کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، ایک درخواست ہے، لیکن تم سے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے کہ وہ آپ کو بچائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ میری حالت جانتا ہے، جس نے آگ کو جلانے کی اجازت دی وہ اس کے حکم سے جلتی ہے۔ آگ صرف اس لیے نہیں جلتی کہ وہ آگ ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے جلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے، اس لیے اگر آگ نے انہیں جلایا تو یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ اللہ کے لیے وہ آگ میں جانے کو تیار تھے۔ جب وہ آگ میں گرنے والے تھے اور چاروں طرف گرمی محسوس کر رہے تھے، اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ حالانکہ آگ جل رہی تھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف ان کی رسی جلی جو ان سے بندھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سکون سے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ ان کا دل اللہ کے عشق سے بھرا ہوا تھا، انہیں کوئی ڈر یا پچھتاوا نہیں تھا۔ جو سچ میں اللہ سے پیار کرتے ہیں انہیں کوئی بھی ڈرا نہیں سکتا۔ لوگ دور کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ آگ اتنی گرم تھی کہ ان کے چہرے جھلس رہے تھے اور ان کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے انوکھی چیز دیکھی۔ کوئی آگ سے باہر نکل رہا تھا، یا کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو سلامتی سے باہر آئے، اور ان کا چہرہ اللہ کی رحمت کے نور سے
چمک رہا تھا۔ وہ سکون سے آگ سے باہر چلے۔ کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور ہار مان لی۔ یہ معجزہ بت پرستوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، لیکن ان کے دل گھمنڈ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا۔ نمرود نے اپنے لوگوں سے کہا، اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اس پر پہنچ کر اسے ہرا دوں گا۔ اس نے ایک بڑا سا ٹاور بنانے کا حکم دیا۔ کوئی کہتے ہیں یہ ٹاور کئی دنوں یا کئی ہفتوں تک بنتا رہا۔ جب وہ اس کے اوپر پہنچا، اس نے اپنا تیر کمان لایا اور آسمان کی طرف نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس گھمنڈ بھرے کام کا جواب دیا اور تیر خون سے لت پت واپس آ گیا۔ نمرود کے سپاہیوں نے یہ دیکھا اور چلائے، دیکھو، اس نے آسمان کے خداؤں کو زخمی کر دیا ہے۔ لیکن یہ صرف ان کا جھوٹا گھمنڈ تھا۔ اللہ نے انہیں ایک نشانی دکھائی تاکہ نمرود کو چھوٹا کیا جا سکے، لیکن نمرود پھر بھی نہیں سمجھا۔ وہ اپنے گھمنڈ میں ڈوبا رہا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اپنے اللہ کو بلاؤ، میں اس سے اپنی پوری فوج کے ساتھ لڑوں گا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد نمرود نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی فوج موجود نہیں تھی۔ اس نے زور سے ہنس کر کہا، اب مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اتنی بڑی فوج جمع کی، لیکن تم کسی کو نہیں لائے۔ کیا میں نے یہ پوری فوج صرف تمہارے لیے تیار کی ہے؟ تمہارا رب کہاں ہے؟ اس کی فوج کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، انتظار کرو، وہ جلد آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مچھروں کی ایک بہت بڑی فوج وہاں پر آ گئی۔ نمرود اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ جھنڈ اتنا گھنا تھا کہ لوگ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہے تھے۔ ان مچھروں میں ایک خوفناک طاقت تھی، وہ انسانی گوشت کھا جاتی جب تک کہ صرف ہڈیاں نہ بچتی تھیں۔ اپنے سپاہیوں کو درد اور پریشانی میں دیکھ کر نمرود ڈر گیا اور بنا پیچھے دیکھے اپنی مہر کی طرف بھاگا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور سوچا کہ وہ اب محفوظ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مچھر دروازے کے سوراخ سے وہ اندر داخل ہو گیا اور یہ چھوٹا سا مچھر اس کے خاتمے کا انجام بن گیا۔ مچھر اس کے ناک میں گھس گیا اور ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے حرکت اور بنبنانا شروع کیا، جس سے نمرود کے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہونے لگا۔ نمرود درد برداشت نہ کر سکا اور اپنا سر دیوار میں ٹکرانے لگا تاکہ مچھر مر جائے۔ جب یہ کام نہ آیا تو اس نے لوگوں کو بلایا کہ اس کے سر پر زور زور سے مارا جائے، اور اس نے زیادہ پیسوں کا وعدہ کیا کہ جو شخص بہت ہی زور سے مارے گا اسے اتنا ہی زیادہ پیسہ ملے گا۔ کئی دنوں تک سپاہی اس کے سر پر بہت زور زور سے مارتے رہے۔ جو 400 سال تک تاج پہنتا تھا، ہر بار نمرود کہتا کہ وہ اب مچھر کی آواز سن رہا ہے، اور وہ کہتا کہ دوبارہ پھر مارو۔ اللہ نے اس کا درد دن پر دن بڑھایا، اور اس کے بعد ایک سپاہی نے اس کے سر پر بہت تیزی سے وار کیا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور نمرود کا انت ہو گیا، یعنی نمرود مر گیا۔